بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں پھر سے وہ لاسٹ ٹائم میں نے ڈسکا کا ضمنی الیکشن کے بارے میں بات کی تھی، تو ابھی لیٹسٹ جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اسی حلقے کی، اس بارے میں پھر سے بات کرنا چاہوں گا آپ سے۔ ڈسکا NA-75 میں ضمنی الیکشن ہوا، وہاں پہ اسجد ملی اور PTI کے اور نون لیگ کی نوشین افتخار کے درمیان مقابلہ تھا۔ رات کے ٹائم 12 بجے سارے میڈیا چینلز پہ یہ بریکنگ نیوز آ گئی اور یہ نیوز آ گئی کہ غیر سرکاری نتائج اور غیر حتمی نتائج کے مطابق نون لیگ کی جو نوشین افتخار ہیں وہ 1,58,000 ووٹ لے کے کامیاب ہو گئی ہیں، اور علی اسجد ملی جو کہ PTI کے کینڈیڈیٹ ہیں انہوں نے 1,42,000 ووٹ لیے ہیں اور وہ ہار گئے ہیں الیکشن۔ نوشین افتخار PMLN کی جو ہے اس ملک میں، یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ رزلٹ ابھی آئے نہیں ہیں اور الیکشن کمیشن کے پاس بھی ابھی سارے رزلٹ نہیں گئے، تو میڈیا والے ایک اپنا ہی رزلٹ بنا کے بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے اناؤنس کر دیا کہ نون لیگ جیت گئی ہے۔ اب اگر یہ بنانا ریپبلک نہیں ہے اور ادھر کوئی قانون، لا اینڈ آرڈر ہے، قانون ہے، ادارے ہیں، تو جتنی چھوٹ اور جتنی کھلی چھٹی میڈیا کو دے رکھی ہے شاید ہی کسی ملک میں ایسے ہو۔ میڈیا کی آزادی کا کیا یہ مطلب ہے کہ میڈیا فیک نیوز اور جھوٹی خبریں دے گا، عوام کو گمراہ کرے گا؟ کیا ان کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی؟ ان کو کوئی پکڑ نہیں ہو سکتی؟ ان سے کیوں نہیں پوچھا جا رہا کہ آپ لوگوں کے پاس رزلٹ کہاں سے آ گئے، آپ نے وکٹری کیسے اناؤنس کر دی نون لیگ کی؟ اس بات کی انکوائری ہونی چاہیے۔ اس کے بعد اصل چیز یہ تھی کہ رزلٹ ابھی پورے نہیں آئے تھے اور رات کے ٹائم 3 بجے میڈیا میں یہ چل گیا تھا کہ جیت گئی ہے نون لیگ۔ رات کو 3 بجے الیکشن کمیشن میں نوشین افتخار جو PMLN کی کینڈیڈیٹ ہیں اور انہوں نے ایک اپلیکیشن لکھی، اس پہ احسن کبار جو ان کے رہنمائے نون لیگ کے، انہوں نے بھی سائن کیے اور انہوں نے الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن دی کہ 20 سے 23 جو پولنگ اسٹیشن ہیں وہاں پہ دوبارہ سے ری پولنگ کروائی جائے، کیونکہ وہ عملہ غائب ہے اور ان کا رزلٹ جو ہے مشکوک ہے۔ اب یہ بات ہے کہ رزلٹ ابھی آئے نہیں تھے، نون لیگ نے اپنی وکٹری بھی ڈکلیئر کر دی، وہ کس بنیاد پہ تھی؟ اس سب کا ایک میں نے پچھلی بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات کی تھی، میں دوبارہ سے وہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ نون لیگ کو دھوکہ دہی، فراڈ، جھوٹ میں ایک اپنی مثال آپ ہے نون لیگ۔ ان لوگوں کی ساری سیاست جھوٹ، فریب، دھوکہ بازی، شبدہ بازی، ان چیزوں پہ ہے۔ 1 ٹکے کا بھی اگر سچ جو ہے نا وہ میں نے اپنی لائف میں نون لیگ کی طرف سے نہیں دیکھا۔ ان کے بڑے اچھے رہنما جو شکلوں سے بہت اچھے ڈیسنٹ لگتے ہیں وہ بھی جھوٹ اتنا بولتے ہیں کہ جھوٹ بھی بنا مانگتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا کہ سارے میڈیا کو مینیج کیا انہوں نے، اور انہوں نے اپنا ٹرینڈ چلوا دیا سوشل میڈیا پہ بھی، اور انہوں نے اپنی وکٹری اناؤنس رات کو کروا دی، ایک مائنڈ بنا دیا۔ اب ان کا طریقہ واردات سمجھیں کہ یہ لوگ کیسے ایک مائنڈ بناتے ہیں اور پھر کیسے اپنے مفادات حاصل کرتے ہیں انہی چیزوں سے۔ رات تک انہیں 2 سے 3 بجے تک انہیں کنفرم ہو گیا ہوا تھا کہ یہ ہار چکے ہیں، لیکن اس سب کی انہوں نے پھر پلاننگ کیا کی کہ انہوں نے ایک عوام کا مائنڈ بنایا کہ جیسے یہ الیکشن جیت گئے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا کہ جب انہیں پتہ چلا کہ الیکشن یہ تو ہار گئے ہیں، اب لاسٹ ٹائم بھی میں نے بات کی تھی کہ بیوروکریسی ساری ان کے ساتھ ہوتی ہے، یہ ابھی بھی ان کی جڑیں بیوروکریسی میں ہیں۔ ٹھیک ہے PTI کی حکومت آ گئی ہے، لیکن PTI کی بس برائے نام حکومت ہے، ابھی بھی اندر کھاتے اداروں میں ان کے ہمدردی کی باقیات باقی ہیں نواز شریف کی، اور یہ پتہ نہیں اس ملک سے کب جان چھوٹے گی اور کب ان کی جڑیں ختم ہوں گی۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایک ہائپ کریٹ کر دی، انہوں نے عوام کے مائنڈ میں ڈال دیا، میڈیا کے تھرو یہ پھیلا دی بات کہ یہ جیت گئے ہیں، لیکن رات کو جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ہار گئے، انہوں نے 3 بجے الیکشن کمیشن میں ایک اپلیکیشن دی
کہ 20 سے 22 جو پولنگ اسٹیشن ہیں ان کا عملہ غائب ہے، دوبارہ الیکشن کروایا جائے۔ اب یہ عملہ غائب ہونے والی جو ساری گیم ہے، یہ میں جو سمجھا ہوں وہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اور بہت سارے جو باشعور لوگ ہیں وہ بھی سمجھیں گے کہ نون لیگ کا یہ طریقہ واردات ہے جو انہوں نے کی ہے، اور جس میں وہ کامیاب بھی ہوئے ہیں۔ اب اس 20 22 یا 23 لوگوں کو غائب کرنے والے، جہاں تک مجھے لگتا ہے، بلکہ میں تو شور ہوں، جتنی یہ جھوٹ کی سیاست کرتے ہیں، جتنے یہ تیز ہیں اور جتنے یہ سیاسی چور ہیں، ٹھگ ہیں، یہ ان سے اسی طرح کی امید کی جا سکتی ہے۔ وہ عملہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ ہار گئے ہیں، انہوں نے 20 سے 22 بندے توڑے یا خریدے پرائزائڈنگ آفیسر، اور انہوں نے سائڈ پہ کر دیا تاکہ الیکشن کو متنازع کیا جا سکے۔ خرید تو سکتے ہیں یہ، ان کو اور کام کیا آتا ہے؟ ان کی ساری سیاست ہارس ٹریڈنگ اور یہ بندے خریدنا، ایون جج خریدنا اور پیسہ سیاست میں چلانا، یہ نون لیگ کی یہی اوور آل سیاست ہے، اور انہیں کچھ نہیں آتا۔ یہ ایک پیور ایک جمہوری طریقے سے الیکشن لڑنا اور جیتنا، یہ نون لیگ کی روایت نہیں ہے۔ نون لیگ ایسے ہی الیکشن جیتتی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو انہوں نے وہ بندے توڑے، ان لوگوں نے ایک الیکشن کو مشکوک کر دیا۔ اب الیکشن کمیشن کا کام تھا کہ وہ 20 سے 22 جو پولنگ اسٹیشن ہیں جو نون لیگ نے جو اپلیکیشن دی تھی ان پہ دوبارہ الیکشن کرواتی، لیکن ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن نے نون لیگ کے دباؤ میں آ کے پورا الیکشن ہی غلط قرار دے دیا۔ یعنی کہ یہ کبھی ایسا نہیں ہوا اس ملک میں کہ اتنا فوری انصاف۔ یہی پی ٹی آئی، عمران خان 3 سے 4 سال ذلیل ہوتے رہے سڑکوں پہ، یہ احتجاج کرتے رہے، اتنا زیادہ انہوں نے دھرنے دیے، اتنے جلسے کیے، پھر جا کے 4 حلقے کہیں کھلے، تب الیکشن کمیشن سویا ہوا تھا، تب یہی الیکشن کمیشن تھا، تب کوئی الیکشن کمیشن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ لیکن انصاف اگر دینا ہے، فوری انصاف دینا ہے، تو وہ نون لیگ کو دینا ہے، باقی کسی کا اس ملک میں حق نہیں ہے۔ مریم نواز کو انصاف ملا، باپ کی تیمارداری کے لیے جیل سے باہر نکال دیا۔ نواز شریف کو انصاف ملا، 10 سال کی سزا ہوئی تھی، کبھی پاکستان کی ہسٹری میں ایسے نہیں ہوا، اس کو باہر علاج کے لیے 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ بھجوا دیا۔ حمزہ شہباز کو انصاف ملا، سنڈے والے دن شاہی خاندان کے جو شہزادے حمزہ شہباز، چھٹی والے دن انہیں اسے بیل دے دی۔ شریف خاندان کے لیے اتنا فوری انصاف ہے ہماری عدلیہ میں، ہمارے قانون میں، کہ شہباز شریف کو ضمانتیں ملتی ہیں بغیر مچل کے جمع کروائے۔ ایک غریب آدمی بکری بھی اگر چوری کر لے نا تو اس کو بھی ضمانت نہیں ملتی جب تک وہ مچل کے جمع نہیں کرواتا، اور ان کے لیے کتنا فوری انصاف ہے۔ ابھی بہت ساری مثالیں ہیں، اگر میں وہ ان کے ساتھ جو عدلیہ کا رویہ ہے، اور جو نون لیگ کے ساتھ ایک اسپیشل ایک کیس ہے عدلیہ کا، جو لاڈلی ہے یہ سارے اداروں کی، عدلیہ کی، قانون کی، اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ الیکشن کمیشن نے جو فوری فیصلہ کیا ہے، میں اس بارے میں تھوڑا سا اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا ہوں کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ اس کے پیچھے یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ مریم صفدر صاحبہ، اس نے کچھ دن پہلے ایک سرعام، ویسے تو وہ یہاں اس ملک کے آرمی چیف، اس سے تو کوئی محفوظ نہیں ہے، کسی کی عزت محفوظ نہیں ہے، چاہے وہ وزیر اعظم ہو، چاہے وہ آرمی چیف ہو، چاہے وہ چیف جسٹس ہو، کچھ بھی ہو، سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا تر اس ٹائم اگر کوئی ہے تو وہ مریم صفدر ہے۔ مریم صفدر کو کھلی چھوٹ ہے، جس کی مرضی ایسے کی تیسی پھیر دے۔ مریم صفدر کی دفعہ سارے ادارے بھی سوئے ہوئے ہیں، حکومت بھی سوئی ہوئی ہے، اور اس کو اتنا فری ہینڈ ملا ہوا ہے۔ اب آئی ڈونٹ نو اس کے پیچھے کیا ریزنز ہیں، مے بی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کچھ سیٹنگز ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ کو بھی سوچنا ہوگا کہ کب تک ایک فرد واحد سے اداروں کی تذلیل کروائیں گے، اور ایک فرد واحد آ کے دھمکیاں لگائے گا۔ یہ کوئی ملک ہے کیا ہے؟ یہ ادھر جنگل کا قانون ہے، یہاں پہ قانون ہے، سب کچھ ہے نا، تو ان لوگوں کے لیے کیوں نہیں ہے؟ ان کو کیوں اتنی چھوٹ ملی ہوئی ہے؟ کیا آپ لوگ بلیک میل ہو رہے ہیں ان سے؟ پھر میں تو یہی کہوں گا کہ ہو سکتا ہے چیف جسٹس کی بھی ویڈیو ان کے پاس، مریم صفدر کے فوٹوز ویڈیو اسٹوڈیو میں
ہو سکتا ہے آرمی چیف کی بھی ہو، DGISI کی بھی ہو، لاہور ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں سب کی ان کی بھی ہو، الیکشن کمشنر جو چیف الیکشن کمشنر ہیں ان کی بھی ہو، کیونکہ مریم صفدر نے یہ تڑی لگائی تھی کہ آپ کی بھی میرے پاس ویڈیو ہے. یعنی کہ دیکھیں بلیک میلنگ کا ایک ایکسٹریم لیول. کچھ لوگ ہوتے ہیں چوری چھپے بلیک میل کرتے ہیں کہ میں یہ آپ نے میرا کام نہ کیا تو میں یہ کر دوں گا. یہ بلیک میلنگ کا ایک انتہائی آخری لیول ہے اور آخری درجہ ہے. اس سے زیادہ بلیک میلنگ اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ سامنے آ کے پورے میڈیا کے سامنے آ کے بلیک میل کرو اور کہو کہ جی اگر آپ نے یہ نہ کیا تو میں آپ کی ویڈیو دے دوں گی. مطلب حد ہوگی. قانون کی ایسی کی تیسی ہوگی، اس ملک کے اداروں کی ایسی کی تیسی ہوگی. ایک مریم صفدر ایک اکیلی اور باقی سارے ایک طرف اور مریم صفدر ایک طرف، اور مریم صفدر کا جس کا دل کیا مریم صفدر اسی کو چوک میں ننگا کر دے اور باقی سارے خاموش ہیں. تو میں ان سب کے لیے ایک تو کلیب کرنا چاہتا ہوں اداروں کے لیے کہ ماشاءاللہ سے آپ بڑا ہی قانون کی جو ایک عمل درآمد ہے نا قانون کا یقینی، وہ بہت اچھے طریقے سے بنا رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ اتنا اچھے طریقے سے ملک کو چلا رہے ہیں. یعنی کہ ایک عورت ہے سزا یافتہ ہے، عدالتوں میں اس کے جھوٹ ثابت ہو چکے ہیں، اس کو 7 سال کی سزا ہو چکی ہے، اور وہی عورت آ کے اداروں کے لوگوں کو اور اعلیٰ درجے پہ جو فائز لوگ ہیں ان کو دھمکیاں لگاتی ہے اور ادارے ہمارے خاموش ہیں. میں اداروں کی خاموشی پہ کلیب کرنا چاہتا ہوں اور سلام ہے میرا پاکستان کے اداروں کو کہ آپ دنیا میں ایک مثال قائم کر رہے ہیں برداشت کی، اور میں آپ کی برداشت کو سلوٹ کرتا ہوں. اور آپ کو تو اتنی برداشت کرنے پہ ایوارڈ ملنا چاہیے. اگر اس پہ کوئی آسکر ایوارڈ ہو تو میری دعا ہے کہ آپ کو آسکر ایوارڈ دیا جائے برداشت کرنے کا. لیکن میری یہ دعا ہے کہ ہمارے ادارے، ہمارے جو اداروں کے سربراہ ہیں پریشر سے نکلیں، بلیک میلنگ سے نکلیں. یار آپ لوگ سرے عام بلیک میل ہو رہے ہو، ہم عوام تماشا دیکھ رہے ہیں. آخر یہ تماشا کب تک چلے گا؟ اس کا کوئی انجام ہوگا کہ نہیں؟ تو ابھی بات یہ ہے کہ جو الیکشن ہے سارا کالعدم قرار دے دیا. الیکشن کمیشن نے مریم صفدر کی دھمکیوں میں آ کے، نون لیگ کے پریشر میں آ کے انہوں نے سارا فیصلے کی ایسی کی تیسی کر دیا. انہوں نے کہا جی دوبارہ الیکشن کرواؤ. تو بات سمپل سی ہے کہ نون لیگ کو ہمیشہ کی طرح پھر سے انصاف مل گیا اور نون لیگ کو مبارک ہو. لیکن جو انصاف کی اور قانون کی دھجیاں اس ملک میں بکھیری جا رہی ہیں، وہ میں ایک ایسا پرسن ہوں، ایسا انسان ہوں کہ پوری دنیا کے میڈیا کے ساتھ، پوری دنیا کی جو نیوز کے ساتھ میرا ایک رہتا ہے. میری ایک ہابی ہے کہ میں دیکھتا رہتا ہوں، میں آبزرو کرتا ہوں نیوز کو، اور سارے انٹرنیشنل نیوز کو اور جو ہماری لوکل ہیں ان نیوز کو. مجھے ایسی کوئی ایون کہ دنیا کا ایک 3rd کلاس کنٹری کانگو ہو گیا، میں نام ویسے لے کے اچھی بات نہیں ہے، لیکن بہت ہی لو لیول کے بھی اگر کوئی ملک ہے نا، وہاں پہ بھی یہ مثال نہیں ملتی کہ کوئی ایسے دھمکیاں اور ایسے قانونی اداروں کو اور بڑے عہدوں پہ فائز اور ریاستی اداروں کے خلاف اتنی آگ اور زہر اگلے. تو لیکن جو ادارے ہیں وہ حرکت میں نہ آئیں. تو ابھی الیکشن کالعدم ہو گیا ہے. اب 18 مارچ کو دوبارہ سے پولنگ ہوگی. اب جو بھی جیتے یا نہ جیتے وہ بات کا مسئلہ ہے، لیکن اس ساری کہانی کے پیچھے جو گیم ہوئی ہے وہ آپ سب جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ ساری پلاننگ نون لیگ کی تھی، اور نون لیگ کو پتہ چل گیا تھا کہ ہم ہار گئے ہیں. تو اب نون لیگ چاہتی تھی کہ پورے حلقے میں الیکشن ہو جائے. تو نون لیگ کی بات مانی گئی ہے، الیکشن کمیشن نے مان لی ہے اور فوری مانی ہے. حالانکہ یہ الیکشن کمیشن نے خلاف قانون ہی کام کیا ہے. اس کی نہ پہلے مثال ہے. الیکشن کمیشن کا کام ہے کہ جو رزلٹس آتے ہیں اس پہ ایک نوٹیفیکیشن اس کو جاری کرنا ہی پڑتا ہے کہ جو کامیاب ہوا ہے، جو فارم 45 جو رزلٹس ہیں اس میں آگے رزلٹ اناؤنس کرنا پڑتا ہے. اس کے بعد اگلا پروسیس ہوتا ہے. الیکشن کا نتیجہ نہیں روک سکتا الیکشن کمیشن. لیکن ہمارے ملک میں تو سارا کچھ قانون سے بالا تر ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے.
قانون پہ بات کرنا ہی فضول ہے. یہ قانون صرف ایک غریب آدمی اور عام آدمی کے لیے ہے. ہم لوگ ہیں بھی بس ایک جلتے رہتے ہیں، قانون کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں کو کے لیے کون سا قانون ہے؟ ان لوگوں کے لیے کوئی قانون نہیں ہے. اگر قانون ہو تو یہ مریم صفدر ایسے ضمانت پہ باہر نہ آزاد ہوں گے. اگر قانون ہو تو نواز شریف کبھی بھی باہر نہ جاتا. آپ لوگ اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہو، ٹھیک ہے، آپ لوگوں نے عوام کو بھیڑ بکریاں سمجھا ہوا ہے، سمجھتے رہے، لیکن عوام اتنی بھی پاگل اور بے وقوف نہیں ہے جو اسے سمجھ نہیں آتی. ہمیں سارا سمجھ آتی ہے کہ کیا اس ملک میں چل رہا ہے. تو ڈریں اس وقت سے کہ جب عوام اتنی مطلب کہ تنگ آ جائے آپ اس ملک کے قانون اور انصاف کے نظام سے کہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں. لیکن میری دعا ہے کہ ہمارے ملک میں بھی قانون انصاف کی حکمرانی ہو اور بڑے اور چھوٹے کے لیے ایک ہی قانون ہو. عمران خان صاحب نے ابھی تک تو مایوسی کی ہے، وہ کمپرومائز کا سہارا لے رہے ہیں. تھوڑا سا یہاں پہ میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ پی ٹی آئی نے سپریم کورٹ جانے کا فیصلہ کیا. انہوں نے کہا ہے کہ ہم اپیل کریں گے، جو کہ میرے خیال میں صحیح کی ہے. ہمارے جو اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ اپنے ویڈیوز کے ڈر سے نکلیں. مجھے تو لگتا ہے ہر بندے کی ویڈیو ہے، ہر بندہ ہی کانا ہے ان کا. یار دلیر بنے، کوئی بات نہیں ہے، ویڈیو ایک ریلیز ہو جائے گی، لیکن یار اس ملک پہ رحم کریں. اپنی ذات کو بچانے کے لیے اس ملک کی ایسی کی تیسی نہ پھیریں. بہت شکریہ. چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں، اور اب تک کے لیے اتنا ہی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.